السلام علیکم، ماجد مقصود ہے دوستو۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سیکیٹری ایجوکیشن ہیں اس نے کچھ باتیں کہی ہیں اور کچھ اس نے ریویل کیا ہے، اور کچھ ایسی ایڈمیشن کی ہے جو آج تک کسی سیکیٹری نے اپنے عہدے پہ بیٹھ کے نہیں کی۔ اس کو انالائز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں اس سے اسٹارٹ کروں گا کہ آج تک ابھی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اکبر لغاری صاحب کو لے کر آئے، آج ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ اکبر لغاری صاحب جس نے خود کچھ نہیں کیا، اور آج کل وہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے یا ریویل کر رہا ہے، تو یہ بیس لیس ہے۔ میں تھوڑا سا ان دونوں چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اکبر لغاری 29 ستمبر کو جا رہے ہیں، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اکبر لغاری کا کنڈکٹ دیکھیں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ کے فیس بک پہ یا ہفتے میں وہ اپنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے تقریباً مسائل حل کر دیے، میں نے یہ کر دیا، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ وہ بتا دیں، میں آپ کے مسئلے پہ بھی توجہ دوں گا، میری اپائنٹمنٹ اور دس اور دیٹ۔ دیکھیں، اپائنٹمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے اور کسی کو نہیں جاتا، اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ سم ہاؤ کس طرح مال کمایا جائے، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے تو بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس نے بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ پر کریں، اور جو آپ کی رزلٹ آئی ہے، تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، سب سے پہلے سیکریٹری صاحب نے ابھی کہا ہے کہ میرے پاس ڈیوز جو ہیں وہ سارے کے سارے سفارش کس کی تھی؟ آپ نام لیں نا، آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ نے جتنے بھی ڈیوز رکھے ہیں وہ پیسوں پہ رکھے گی۔ سفارش کا مطلب ہے پیسے، اور پیسے کون منسٹری کو جاتے تھے؟ اس کے جو لوگ رکھے ہوئے تھے وہ ڈائریکٹ فون کر کے پیسے لیتے تھے اور ڈائریکٹ ان کے پاس جاتے تھے۔ آپ اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ہاف ٹروتھ تھے۔ پہلے تو سیکریٹری صاحب کو فل ٹروتھ کی بات کرنی چاہیے کہ فل ٹروتھ کیا ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے، وہ بات کرنا چاہتے۔ وہ اپنے جو فارمر اس کے بوس ہیں اکبر لغاری، اس کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتے اور اپنی بات بھی کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک منافقی ہے، ہائٹ آف ہیپوکریسی ہے۔ بھئی آپ پوری بات بتائیں کہ آپ کے پاس جو ڈیوز وغیرہ تھے اس کی اپائنٹمنٹ تھرو ہوتی تھی اپنے منسٹری، اور منسٹر کون تھے؟ سردار شاہ صاحب۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی والے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی کیوں کہہ رہا ہے، پہلے اس نے کیوں نہیں کہا، یہ اکبر لغاری پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس کو ویری سمپل آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اکبر لغاری کلچر میں کام کرتے تھے، کلچر اور ہیریٹیج کا جو منسٹری ہے اس میں کام کرتے تھے، لمبا سا اس میں رہے جب تک اکبر لغاری اس میں رہے۔ اس کے علاوہ اکبر لغاری صاحب جو منسٹر تھے سردار شاہ کے، اس کے بڈی ہیں، اس کے بہت اچھے دوست ہیں، کیونکہ یہ کلچر منسٹری میں مطلب ہے کہ بہت زیادہ رنگینی ہوتی ہے، تو وہ ہمارا منسٹر بھی جو ہے نا وہ زیادہ رنگین مزاج ہے، پینے کرنے والا اس میں، اور بہت سارے شو کے جو میں اپنے اس چینل کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ہماری سوسائٹی ملی ہوئی ہے، ہمارے بہت سارے دوست اس کے ساتھ کمپنیز کرتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا مزاج رکھتا ہے۔ تو یہ اکبر لغاری کا ابھی سے نہیں ہے، بہت پرانا دوست ہے۔ جب وہ کمشنر تھے، کمشنر نہیں لیکن ڈی سی تھے عمر کوٹ میں، اس وقت میں بھی عمر کوٹ میں ہی کام کرتا تھا، تو یہ صاحب ڈی سی تھے۔ تو یہ شام کو محفلیں ان کی لگی رہتی تھی، تو ان کی پرانی ایک اٹیچمنٹ ہے، دوستی ہے۔ تو اس کو پیپلز پارٹی کا وزیر جو سردار شاہ ہے، میرا خود کا ماننا ہے کہ وہ سردار شاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی سنسیئر وزیر نہیں ہے، وہ تو صرف مال کمانے کے چکر میں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سردار شاہ نے اس کو اپنی کلچر منسٹری سے ہٹا کے اس نے کہا کہ آپ آ جائیں، ابھی جو مجھے نئی منسٹری ملی ہے اس میں آپ آ جائیں، اور اس میں وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ ان کا۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اکبر لغاری جو ہے وہ اب بات کر رہا ہے اسی لیے کہ وہ حکومت چلی گئی ہے، ایسا نہیں۔ وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے وہ دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے پولیٹیکل انٹرفیرنس کا نام لے کر اس نے آدھا سچ بولا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں بتایا کہ جو ہم لوگوں کو پتا ہے، جو میں نے 15 سال کام کیا ہے، مجھے پتا ہے
کہ کیا انٹرفیرنس تھا. اس نے ریفارم سپورٹ یونٹ کو سردار شاہ نے کیسے تباہ اور برباد کیا, اور یونیسیف کے پروجیکٹس کے جو فنڈز آتے تو اس فنڈز کو اپنے سیاسی جلسوں میں کیسے استعمال کیا, ہمیں سارا کچھ پتا ہے. اور فنڈز کہاں جاتے ہیں, وہاں پر کیسی انلیگل اپائنٹمنٹ سردار شاہ نے کی. کبھی اس بھائی نے, ہمارے سیکرٹری صاحب نے اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی. ابھی بھی بہت ساری انلیگل اپائنٹمنٹس ہیں جو آپ کے ریفارم سپورٹ یونٹس میں ہوئی ہیں, اور جو سردار شاہ کر کے گئے ہیں اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا تعلق زیادہ تر عمر کوٹ کے ساتھ ہے. کیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے جو ریفارم سپورٹ یونٹ ہے, جو ریفارم کرنے کا اور پالیسی انسٹیٹیوشن سے, وہاں پر فیک ڈگریز والے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ڈگری فیک ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی اہم پوسٹوں پہ, اور اس پہ آر ایس یو نے بہت دفعہ نوٹیفیکیشن نکالا ہمیں کوئی نہیں چاہیے, لیکن وہ بیٹھے ہوئے کیونکہ سردار شاہ کی پیچھے سے بیک تھی, تو وہ سارا جو وہاں پہ فنڈنگ آتی ہے جو دوسری ایجنسیز کی, وہ وہاں سے جو سردار شاہ کے لوگ تھے ان سے گھوم کے ان کے پاس جاتی تھی. تو سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر 2012 میں جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی آپ اس کو ذرا سا انویسٹیگیٹ کریں, میں نے ابھی لکھا ہے بھی ہے, اس کو جا کر دیکھیں کہ یہ کیسے ان لوگوں کو انہوں نے ری انسٹیٹ کیا ہے اور کتنے پیسے لیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا دھندا ہے, اور یہ دھندا اس نے کیا ہے سردار شاہ کے کہنے پہ. تو ابھی اکبر لغاری ظاہر سی بات ہے ریٹائر ہوں گے. اب ریٹائر ہونے کے بعد ان بیچاروں کا بہت بڑا ایک سیریس ایشو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں نہیں ہوتی. سارے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا تو اب آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے. تو ظاہر سی بات ہے اب یہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ چورن تو بیچے گا نا, تو میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ سارا کا سارا کام تو جو ہے وہ سیاستدان کرتے رہے, ایسا بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ایک پیجز پہ تھے, سردار شاہ اور اکبر لغاری لوٹتے رہے کھسوٹتے رہے. ایک بات جو اس نے ایک ریویل کی ہے وہ میں خود کیونکہ اس کا آئی وٹنس ہوں اس کو میں کنٹراڈکٹ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ابھی ہماری جو بکس ہم نہیں دیکھے, بجٹ ہماری کم تھی, حالانکہ بجٹ میں 10% آپ نے اضافہ کیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس نے کہا ہے کہ بجٹ کم ہے. اچھا بجٹ کم ہے, لیکن اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی انرولمنٹ بڑھی ہے. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. انرولمنٹ پہلے جو آج سے 2016-17 میں وہ تقریباً 4.6 ملین تھی, کیا بڑھی ہے؟ کچھ بھی نہیں بڑھی. ہاں اسکولز بند ہوئے ہیں, 10,000 سے زیادہ اسکولز بند ہوئے ہیں. اس کی بات اس نے نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر جو اینکرز حضرات ہے یا جو جرنلسٹ ہے ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اسکول کتنے ہیں, بند کتنے ہیں, اور فنکشنل کتنے ہیں, نان فنکشنل کتنے ہیں, پرمننٹ کلوز کتنے ہیں, ٹیمپرری کلوز کتنے. یہ بہت بڑی ایک ٹرمنالوجی ہے. یہ عام یہ ہمارے جیسے لوگوں کو اسی لیے پتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے. یہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کو پتہ نہیں ہے. اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنے اسکول کھلے ہیں, کیسے کھلے ہیں, اس کی ایسے نہیں کیا ہے, اور ان اسکولوں میں ایس ایم سی جاتی ہے نہیں جاتی, یا اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے, یا یہ جو نان پرمننٹ جو پرمننٹ جو آپ نے بند کر دی ہے اس کا کیا کرائٹیریا, ان بیچارہ کو نہیں پتا. یہ تو سیدھے سیدھے سوال کرتے ہیں جو مینیفیسٹیشن اس پہ دیکھتے ہیں. تو اس بیچارے نے, ہمارا دوست ہے وہ کھوکھر صاحب, اس نے اتنے سوال نہیں کیے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی یہ سارا کا سارا پروجیکٹ تھا جو سردار شاہ نے لیا, اور سردار شاہ کو زیادہ تر اس کو یہ تھا کہ اب اس کو سیٹل ہونا ہے اپنا یورپین کنٹریز میں, وہاں پہ جا کے ان کو اپنے گھر وغیرہ لینا ہے اور وہاں پہ جا کر اس کو رہنا ہے. پاکستان کے حالات خراب ہے تو اس نے لوٹ کھسوٹ کر کے یہاں سے سارے پیسے بنا کے وہ چلے گئے ہیں. لیکن اس کو دوست جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ بات نہیں کر رہے. زیادہ تر بات لوگ اکبر لغاری پہ کرے. اکبر لغاری تو چھوٹا سا پرزہ ہے, ابھی تو وہ کچھ کر بھی نہیں سکے گا, نئی یونیورسٹی آ گئی ہے, لیکن میں اس کو بالکل انوسنٹ نہیں مانتا. وہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ ساری اپنا آپس میں ایک پیج پہ ہو کر سندھ کے جو بجٹ ہے, اور اسپیشلی جو ایجوکیشن کی بجٹ کے, اور کلچر بھی نو ڈاؤٹ, کلچر میں بھی جب تھے تو اس وقت بھی اس نے لوٹ کھسوٹ بہت کی ہے دونوں مل کے. تو ان کے اپنے گھر بھی کیوں کہ کینیڈا میں, اس کی اپنی مسز بھی جو ہماری بھابھی ہے وہ کینیڈا میں رہتی ہے بچوں کے ساتھ. تو یہ سارے اخراجات جو ہمارے سندھ حکومت کی جو بجٹ ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے, دیکھیں لوگ سوال نہیں اٹھا رہے, ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرو. سمپل انویسٹیگیشن یہ ہے کہ اکبر لغاری کے ایسٹس دیکھ لو اور سردار شاہ کے ایسٹ دیکھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا. بیلنس شیٹ نکل آ جائے گی, پتہ چل جائے گا پہلے کیا تھا اب کیا تھے, تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. اگر لیکن یہ ہے کہ سول سوسائٹی نہیں کرے گی ان سب کو, وہ انہوں نے کھلایا. تو میرا سوال سارے دوستوں سے یہ ہے کہ آپ اکبر لغاری کو گالیں کم دیں,
اکبر لغاری سے تو کام کرایا گیا، استعمال ہوا بیچارہ، اور اس نے بھی مال بنایا، لیکن یہ جو بھاگ کے گیا ہے بھگوڑا سردار شاہ، آپ اس پہ تو سوال اٹھائیں کہ اس نے اس منسٹری کو ساتھ کیا اثر کیا ہے، اور ہماری تعلیم آج کیسی بری اور بدترین صورتحال ہے۔ ہمیں کتاب نہیں ملے بچوں کو اتنے تک یہ 2-3 ماہ بھی ابھی آپ کے کلاسز چلتے ہیں، اب تو پھر آپ کی الیکشن ہو جائے گی، ٹیچرز پھر اپنے الیکشن کی ڈیوٹی اور ٹریننگ پہ چلے جائیں گے، یہ بھی اکیڈمک ایئر آپ کا برباد اور تباہ ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ جو فارمر منسٹر تھا سردار لغاری تھا، سردار شاہ تھا، اور اس کی پالیسی تھی اپنا جو انہوں نے امپلیمنٹ کی اکبر لغاری نے۔ تھینک یو دوستو۔